بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، ایک دفعہ پھر صدائے پاکستان میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے، اور یہ اس حوالے سے بھی جو ہمارا ہفتہ تھا وہ بڑا ہنگامہ خیز رہا، کیونکہ عوام جو ہے وہ پٹرول بم کا شکار ہوئے، اور مسلسل اس پٹرول بم کی زد میں آنے والے عوام جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں، بحال ہیں، نڈال ہیں، اور میں یہ کیوں نہ کہوں کہ غم زدہ بھی ہیں، افسردہ بھی ہیں، اور ان کے چہروں سے خوشیاں چھن گئی ہیں۔ خاص طور پہ میرے وہ بچے جن کو چھٹیاں ہو گئی ہیں اور جن کے والدین ہر سال ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنے کے لیے پلان کرتے تھے، اور سیر و تفریح کے لیے انہیں کچھ لمحات میسر ہوتے تھے، وہ اس مہنگائی کی چکی میں اپنے والدین کو پستہ دیکھ کے، جہاں ڈے ٹو ڈے افیئرز مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے، وہاں پہ سیر و تفریح یا ٹورزم یا اوور آل انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کا بھی اس مہنگائی نے گلا گھونٹ دیا۔ تو ساتھیوں، اس سچویشن کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ایک کامن مین جو ہے اس کی سوچ جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کرائسس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، اس پورے پریشانی کا، اس سچویشن جس سے پاکستان گزر رہا ہے، اس سے ہم کیسے باہر آئیں؟ تو بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ نیو مینڈیٹ کے ساتھ آئیں، نیو مینڈیٹ کے ساتھ، ود نیو لیڈرشپ، ود نیو کمٹمنٹ، with new motivation, with new dedication and with new devotion۔ جب آپ سامنے آئیں گے ایک حکومت جو ذمہ داری کے ساتھ اپنے تمام تر وہ جو چیلنجز ہیں ان کو ایک روڈ میپ طے کر کے، اپنا ٹارگٹ فوکس کر کے، اپنا ایک کہہ لے کہ اس جماعت کا جو چارٹر اور مینیفیسٹو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھے گی، تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ رزلٹس آئیں گے۔ جہاں انسرٹینٹی ہوتی ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، وہاں پہ روٹین کے کام بھی لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے، اور اس امید پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک کلیئرٹی نہیں ہوگی میں انویسٹ نہیں کروں گا، جب تک کلیئرٹی نہیں ہوگی میں کوئی پلان نہیں کروں گا، جب تک کلیئرٹی نہیں ہوگی میں کوئی سفر جو ہے اس کا آغاز نہیں کروں گا۔ تو ساتھیوں، یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں چیلنج کیا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو ہے وہ انفلیشن کا ہے، اور انفلیشن سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جس رفتار سے ڈالر کی اڑان اونچی ہو رہی ہے، اسی تیزی کے ساتھ مہنگائی جو ہے وہ اس کی رفتار تیز ہو رہی ہے۔ تو ڈالر جب تک سٹیبل نہیں ہوگا، جب تک آپ کی اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ کسی ایک سمت میں، مثبت سمت میں چلنا شروع نہیں ہوگا، تب تک یہ کیفیت جو ہے ہیجان کی، انسرٹینٹی کی، کنفیوژن کی، یہ چلتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے، میں سب سے پہلے اپنے سارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سب سے اپیل کرتی ہوں کہ اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آج جو ہے وہ 9 بجے کی جو انہوں نے احتجاجی کال دی ہے، آپ سب اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور اپنا ٹوکن پروٹیسٹ رجسٹر کرائیں، اور اپنی مشکلات، مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں جس میں آج آپ گھرے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کے لیے ایک جو آواز ہے جو الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، اس آواز میں آواز ملائیں، اور وہ آواز ہے وزیر اعظم صاحب کا جو ہمارے ہیں اور موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، ان کی آواز کو تقویت دیں۔ اور وہ آواز اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہی، وہ آواز جو ہے وہ کاز کے لیے کھڑی ہے، اور وہ کسی کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، وہ آواز نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل کاز پہ ڈٹ کے کھڑی ہے۔ تو جب آپ ایک کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کاز کے سامنے پھر چیلنجز بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔
تو ساتھیوں آج جو ہے وہ اس کال میں کامیابی سے پارٹیسپیٹ کرنا، فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، اور ایک میسج دینا ضروری ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ہم باشعور لوگ ہیں، اور ہمیں احساس ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایسی پالیسیز جو پاکستان کو منفی سمت میں لے کے جا رہی ہیں، ان پالیسیز کو پاکستان میں لاگو کرنے کے بعد الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے مزید کرائسس کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اس کرائسس سے نکلنے کا واحد حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں، اور اس الیکشن کے ساتھ جڑا جو نیشنل ایجنڈا ہے اسی کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کی پارٹیسپیشن نیشنل کاز، نیشنل انٹرسٹ اور اوورال اپنی پبلک کاز کے لیے اور اپنی ذات کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ کا نہیں، آپ کے بچوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے، اور پاکستان دن بدن جن مشکلات سے میں گھر رہا ہے وہ الٹیمیٹلی ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اب ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز نہیں چل سکتی۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بزنس ایز یوزول کی جو ایک سوچ ہے اس سے نکل کے ہمیں جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ فارمیٹ، ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی، ایک ڈیفرنٹ میکنزم، ایک ڈیفرنٹ سوچ کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر اکنامک فرنٹ پہ جو چیلنجز ہیں، سب سے پہلے اس